السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بہت بڑی ہے اور وہ ہے سورۃ الکوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا بے شک ہم نے اعطیناک آپ کو عطا کی، الکوثر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ وہ کوثر کیا ہے انشاءاللہ تفسیر میں بیان کریں گے وہ کوثر کیا چیز ہے۔ فصل لربک وانحر، فصلی پس نماز پڑھو، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کرو یعنی اسی کے لیے۔ ان بے شک شانئک، شانی ہوتا دشمن، شانئک آپ کا دشمن، وہی ہے الابتر جو بے نام و نشان ہے، دم کٹا ہے، جس کا نسل ختم ہونے والی ہے۔ یہ سورۃ الکوثر ہے جو مکی صورتوں میں سے ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے یا ان قرآن کریم کے یعنی کہ آیات میں سے ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر نازل کی گئی۔ لیکن آپ کے لیے خاص طور پر نازل ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ امت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کے لیے نازل ہوئی ہے، اگرچہ بعض اوقات صرف آپ ہی اس میں مراد ہوں، لیکن امت کے لیے بھی بہت بڑا اس میں کوئی سبق ہوتا ہے، کوئی تعلیم ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں اس صورت کے اندر بھی اگرچہ مخاطب آپ کو کیا گیا ہے اور آپ ہی کی حوصلہ افزائی مقصود ہے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ پوری امت کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی تعلیم و تربیت ہے۔ اس صورت کا پس منظر کیا ہے، کن حالات میں یہ نازل ہوئی، اس چیز کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس صورت کو سمجھ سکیں کہ اس صورت کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آپ کی دشمنی اور کافروں دشمنوں کی طرف سے آپ کو اذیتیں ہر طرح کی دینے کی کوششیں ہو رہی تھی۔ جسمانی اذیتیں بھی تھیں اور روحانی اذیتیں بھی تھیں۔ معنوی طور پر بھی آپ کو طعن و تشنیع کی جاتی، گالی گلوچ کیا جاتا، بہتان لگائے جاتے، الزام تراشیاں کی جاتی۔ جسمانی طور پر بھی جب کافروں کو موقع ملتا آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے۔ لیکن جسمانی اذیتیں جو ہیں حقیقت میں اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی، سنگین نہیں ہوتی کہ جس قدر جو ہے وہ روحانی یا معنوی جو اذیتیں ہیں وہ مشکل ہوتی ہیں، اور خاص طور پر وہ بھی کہ جب وہ رشتہ داروں کی طرف سے ہوں، عزیز و اقارب کی طرف سے ہوں۔ اب مکہ میں کون تھے؟ قریش تھے، آپ ہی کا قبیلہ، آپ ہی کے خاندان کے لوگ ہیں، انہی کی دشمنیاں، انہی کی طرف سے اذیتیں، تو حقیقت میں بہت سنگین چیزیں تھیں۔ اور کاش کہ یہ اذیتیں یا دشمنیاں صرف آپ کے دین کی حد تک ہوتی، بلکہ جب آپ توحید کی دعوت لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حد تک بھی، آپ کی ذات کو بھی کس قدر ٹارگٹ کیا گیا، کس قدر آپ کو اذیتیں دینے کی کوشش کی گئی، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو۔ اسی میں سے ایک کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوا جس کا نام آپ نے قاسم رکھا، اور یہ سب سے پہلا بیٹا تھا آپ کا، اس لیے آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ بیٹا فوت ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سیرتوں میں طاہر یا طیب یا عبداللہ کے نام سے بھی آتا ہے۔
تو یہ بیٹا بھی فوت ہونے کے کچھ دن کے بعد ہی، پیدا ہونے کے بعد کچھ دن بعد فوت ہو گیا۔ تو جب دوسرا بیٹا بھی فوت ہو جاتا ہے اور آپ کی بیٹیاں زندہ تھیں، بیٹیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، اور آپ کی اولاد کے حوالے سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی کسی بیوی سے اولاد حاصل نہیں ہوئی سوائے ایک بیوی کے۔ وہ کون ہے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں کہ جن سے آپ باقاعدہ طور پر نکاح کے بعد آپ ان کے ساتھ رہے ہیں، اور جب آپ فوت ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں، 2 بیویاں آپ کی زندگی میں فوت ہو چکی تھیں۔ تو آپ کی ساری اولاد ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت یہ تھی کہ حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ صرف ایک بیٹا آپ کا جو بیوی سے نہیں بلکہ آپ کی لونڈی سے تھا، ماریہ ابتیہ سے، جو مدینہ میں آپ کے تیسرے بیٹے ابراہیم، وہ بھی پیدا ہونے کے تقریباً 1.5 سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو اب مکہ کی حال بیان کر رہے تھے ہم کہ جب دوسرا بیٹا بھی فوت ہوا تو یہاں پر دشمنوں کو، آپ جس طرح جانتے ہیں، خاص طور پر دشمنی وہ جو خاندان کے لوگ ہوں تو وہ آپ کو طعن و تشنیع کرنے لگے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی نیا دین لے کر کھڑا ہوا تھا، ہم سے الگ ہو گیا تھا، اب خاندانی طور پر بھی اور نسلی طور پر بھی ختم ہو جانے والا ہے، نعوذ باللہ۔ کیونکہ عربوں کے ہاں نسلوں کو چلنے کے لیے نسل کس سے چلتی ہے؟ عربوں کے ہاں بیٹوں سے چلتی ہے، اور ہمارے ہاں بھی تقریباً اولاد نرینہ کا مفہوم جو ہے بہت اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جس کا کہاں بیٹا نہیں ہوتا اس کو دیکھا جاتا ہے کہ بیچارہ اولاد سے محروم ہے، حالانکہ بیٹیاں بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بلکہ حقیقی نعمت ہے، لیکن جاہلیت کے تصورات آج تک باقی ہیں کہ بیٹیوں کو کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا، بیٹیاں ہوں بھی تب بھی آدمی کو بے اولاد ہی سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ بیٹیاں اگرچہ تھیں آپ کی، لیکن بیٹا جب دوسرا بھی فوت ہو گیا تو کافروں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب اس کی دم کٹ جائے گی، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اور جو ہے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کہ جب اس کی نسل کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، تو ظاہری بات ہے آدمی کی دعوت کو اس کے جو دستور، اس کے جو بھی اس کا منہج ہوتا ہے، اس کی جو دستور ہوتے ہیں وہ ان کو عام طور پر چلانے والی اولادیں ہوتی ہیں، تو جب اولاد نہیں تو اس کا مطلب خود بخود اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا، یہ ان جاہلوں کا تصور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں یہ صورت نازل کی کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی بشارتیں، خوشخبریاں بھی سنائیں، اور اس بات کی بشارت بھی دی کہ نام آپ کا نہیں بلکہ آپ کے دشمن کا ختم ہوگا، نسل آپ کی نہیں بلکہ آپ کے دشمن کی ختم ہوگی۔ تو یہ 2 بڑی بشارتیں اس صورت کے اندر۔ پہلے بشارتیں عموماً اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ وہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم عام طور پر ہم یہی سنتے ہیں کہ حوض کوثر ہے، ہاں بہت سے مفسرین نے اس کا معنی حوض کوثر سے بھی کیا ہے، صحابہ تابعین اور ان کے بعد والے آنے والے مفسرین نے کوثر کا معنی حوض کوثر بھی کیا ہے، لیکن کوثر کا ایک دوسرا معنی کیا جاتا ہے جو عربی لغت کے لحاظ سے ہے، اور وہ کیا ہے کہ بہت زیادہ خیر و بھلائی، بہت زیادہ خیر و بھلائی، کوثر کا معنی یہ ہے۔ اس خیر و بھلائی کے اندر حوض کوثر بھی آتا ہے، اور دوسری بھی بے شمار اللہ کی نعمتیں دنیا آخرت کی جو ہیں وہ آتی ہیں سبھی کے سبھی۔ تو اس لیے یہ معنی جو ہے وہ زیادہ جامع ہے کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی بہت بڑی خیر و بھلائی عطا کی۔ وہ خیر و بھلائی آپ کو عطا کی سب سے پہلے نبوت عطا کر کے، اور نبیوں کا بھی امام بنا کر، جہانوں کا سردار بنا کے، آپ کو وہ مقام دے کر کہ جو اللہ کی مخلوقات میں کسی کو نہ ملا ہے اور نہ ملنے والا ہے۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن
آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی رسول تک آپ فرماتے ہیں کہ سبھی میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ جنت سب سے پہلے کھلے گی تو آپ کے ہاتھوں سے کھلے گی۔ اگر قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کہ جس شفاعت پر اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب لینا شروع کرے گا، اگر وہ شفاعت کرنے کی بھی کسی کو جرت ہوگی تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ لمبی حدیث آتی ہے کہ جس میں لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تجھے نام سکھائے، تجھے جنت میں داخل کیا، تجھے بڑے انعامات دیے، تو سفارش کر۔ عذر پیش کریں گے، نوح علیہ السلام کے پاس، ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو فرمائیں گے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، اس کے لیے کون ہے؟ اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ کی بھی اللہ نے اگر کسی کو اختیار دیا ہے تو وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اسی طرح سے معراج کے موقع پر آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے تمام انبیاء کو جماعت کروائی، امامت کروائی ان کی، اور طرح طرح کے وہ مقامات کہ جو اللہ نے آپ کو دنیا آخرت میں دیے ہیں، اس میں یہ روحانی نعمتیں بھی ہیں، نبوت کی، دین کی، ہدایت کی، ایمان کی، دنیا آخرت کے اونچے مقامات کی، اور دنیاوی اور آخرت کی نعمتیں بھی ہیں کہ دنیاوی طور پر بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو غلبہ دیا، جو ہم اس سے پہلے سورۃ النصر میں پڑھ کر آئے ہیں، آپ کے ہاتھوں وہ انقلاب پیدا کیا کہ جو کائنات میں اس دنیا میں آج تک نہ پیدا کو کر سکا ہے اور نہ کو کرے گا، اور جنت میں بھی آپ کو سب سے اونچا مقام۔ ہم اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، کیا دعا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آگے کیا کہتے ہیں؟ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ فضیلہ کیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا تو آپ میں کہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے کسی ایک ہی بندے کو ملے گا۔ جنت میں سب سے اونچا اعلیٰ مقام جو اللہ کے کسی ایک ہی بندے کو ملے گا، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں۔ اور اسے آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ طلب کرتا اللہ تعالیٰ سے، تو آپ فرماتے ہیں حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کرنا میرے لیے حلال کر دے گا۔ اسے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ شفاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، لیکن خود بخود نہیں، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہوگی، اللہ کے حکم سے۔ اسے آپ مانتے ہیں کہ حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو آپ کسی کی سفارش کریں گے۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سے آپ سے ہی سفارش طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے شفیع ہو، آپ ہماری سفارش کریے، تو کیا خیال ہے یہ دعا کیسی ہے؟ آپ سے سفارش کی دعا کرنا کہ آپ ہماری سفارش کیجیے، کیا خیال ہے؟ گاڑی کھڑی ہے باہر جو میری ہے، آپ جو ہے مجھ سے مانگنے کی بجائے، بشارت بھائی ہیں، ان کو کہتے ہیں گاڑی مجھے چاہیے، آپ کو پتہ ہے گاڑی میری ہے، مانگتے کسی اور سے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہاں، جس کی گاڑی وہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ ناراض ہوگا نا، پتہ ہے آپ کو کہ گاڑی میری ہے، آپ مانگ کسی اور سے رہے ہو۔ تو جب شفاعت کا حق صرف اللہ کا ہے، تو اللہ کا یہ حق آپ کسی اور سے مانگو گے تو کیا اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو پھر آپ کے لیے شفاعت کی اجازت ملے گی؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ملے گی۔ اس لیے ہمیں ایسی باتیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کا بیان کر رہے تھے، تھوڑا سے ہم جھلک پیش کی معمولی سی، ورنہ آپ کے مقامات ایسے کہیں زیادہ ہیں، کہیں بڑے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود بھائیوں اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اللہ کے صفات، اللہ کے اختیارات صرف اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے اختیارات مل گئے ہیں، آپ اللہ کے اختیارات آپ کے ہاتھ میں آ گئے، ایسی بات نہیں۔ اس لیے جو اللہ کا حق ہے اس کو دیا جائے، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ان کو دیا جائے، اصل یہ ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ آپ کو جنت میں سب سے اونچا مقام، سب سے اعلیٰ مقام آپ ہی کو ملے گا، اور وہ ہے وسیلہ۔ تو یہ ہے وہ الکوثر جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو عطا کر دیا کوثر، خیر کثیر، بہت بڑی خیر و بلائی، دنیا کی، آخرت کی، دین کی، دنیا کی ہر لحاظ سے۔ اب اتنی بڑی خیر مل گئی۔ اچھا، حوض کوثر کا بھی معنی اس میں نے جس نے بتایا ہے کہ حوض کوثر کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے اس سے کہ آپ کو ہم نے حوض کوثر عطا کر دیا، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ حوض کوثر بھی کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عمان سے لے کر ایلا تک۔ عمان کہاں پر ہے؟ یہ دبئی کے آگے۔ ایلا کیا ہے؟ یہ اسرائیل کی بندرگاہ ہے۔ تقریباً 3000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اتنا لمبا وہ، اتنا بڑا وہ حوض ہے، اتنا بڑا وہ حوض کہ جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے دستے مبارک سے پانی پینا ہے، یہ چیز غلط ہے۔ آپ پانی پلائیں گے امت کو، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے پلائیں، سمجھے نا؟ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی دلیل نہیں آتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے، اپنے دستے مبارک سے پانی پلائیں گے۔ یہ لوگوں کے ہاں بات چلتی ہے، لیکن کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ تو آپ پلائیں گے اپنی امت کو پانی، آپ کی نگرانی میں ہوگا، جیسے بھی ہوگا۔ تو اتنا بڑا حوض ہے، اس کے پانی کے بارے میں بھی آپ نے صفات بیان کی ہیں کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور محشر کے میدان کہ جہاں پر کوئی پانی نہیں، سورج بالکل آپ کے سر کے قریب ہوگا، اور لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اور بھوک پیاس کی شدت ہوگی، اس وقت آپ ذرا تصور کریے کہ اس حوض کی کیا قیمت ہے، اس سے پانی پی لینے کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا اس کی کس اہمیت ہے۔ تو اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو اس حوض سے پانی پلائیں گے، اور سب سے پہلے آپ حوض پر پہنچے ہوں گے، آپ فرماتے ہیں انا فارطکم علی الحوض، لیکن پانی پینے والے کون ہوں گے؟ ہم یہ بھی سوچنا ہے کہ آپ کے اس حوض سے کون پانی پیے گا؟ کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، جس نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلا لیا، حتیٰ کہ جس نے بھی نماز پڑھ لی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو حوض پر پانی پلا رہا ہوں گا، اور دیکھوں گا کہ فرشتے کچھ لوگوں کو حوض سے دور ہٹا رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ ان کو آنے دو، میری امت کے لوگ ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہاں پر تو ہر طرح کے سبھی لوگ ہوں گے، قیامت آدم سے لے کر سبھی امتیں ہوں گی، آپ کو آپ کی امت کی پہچان کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ میں ان کے وضو کے اعضاء سے جانوں گا، وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، اس سے پہچانوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ جو وضو کرتے تھے۔ وضو کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے، اس کا نماز پڑھتے تھے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی کہ یقینی طور پر مسلمان ہی، ہندو تو نماز نہیں پڑھتا نا، سمجھے نا؟ مسلمان ہیں، آپ کی امت کے لوگ ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ان کے وضو کے اعضاء چمک بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو حوض سے دور ہٹایا جا رہا ہے۔ تو فرشتوں کو آپ فرمائیں گے کہ ان کو آنے دو، میری امت کے لوگ ہیں۔ آپ کو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نہیں جانتے ہو کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئے نئے کام پیدا کیے، نئے نئے کام شروع کیے۔ بدعات کی طرح طرح کی بدعات جو آج ہمارے معاشروں میں بھری پڑی ہیں، یہ بدعات تو آپ بدعتوں کے کتنے دشمن ہیں، بدعتوں کے ساتھ آپ کا کہ کس قدر آپ کی دشمنی ہے، نفرت ہے۔ آپ جیسے ہی سنیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدعات پیدا کرنے والے ہیں، آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ جنہوں نے میرے دین کو بدلا ہے ان کو دور لے جاؤ، ان کو دفع کر دو۔ نہیں دیکھیں گے کہ میری امت کے ہیں، میرا کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نہیں دیکھیں گے کچھ بھی۔ پتہ چلا کہ دین کو بگاڑا ہے، دین کو بدلا ہے۔ اور بھائی دین کو بدلنے بگاڑنے کا معنی کیا ہے؟ کبھی سوچا اس چیز کو کہ کوئی بھی ہم جب بدعت کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا صاف یہ معنی ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ ہاں پسند ہوتا تو کیا آپ کی سنت چھوڑ کر کوئی نیا کام کرتے؟ ہمارے ہاں طرح طرح، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں درود کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو درود سکھایا، خصوصاً درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، آپ نے خود صحابہ کو سکھایا کہ یہ کہا کرو، اس طرح سے پڑھا کرو۔ تو آپ نے خود صحابہ کو ہم کو درود سکھایا ہوا ہے، صحیح احادیث میں موجود ہے۔ لیکن آپ دیکھو کہ ہمارے ہاں اور بھی طرح طرح کے درود چل رہے ہیں، لکھی، تاج، ہزارہ، تنجین، اپنے کن کے ناموں کے ساتھ گھڑے ہوئے درود، اور ان درودوں کی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں کہ تم اتنی بار پڑھو گے تو تم کو یہ کچھ مل جائے گا۔ اس سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود سکھایا ہوا اچھا نہیں کیا اس کو چھوڑ کر کوئی اور اس سے بہتر درود ہو سکتا ہے جو پڑھا جا سکے؟ کوئی اور درود ہے کہ جس کو پڑھنے کا زیادہ اجر مل جائے؟ صرف سوچنے کی بھائیو بات ہے۔ اس لیے جو شخص بھی آپ کی سنت کو چھوڑ کر کوئی بدعت کرتا ہے، اس کا صاف سا معنی یہ ہے کہ اس کو آپ کا دین پسند نہیں ہے، آپ کا طریقہ اس کو اچھا نہیں لگا، اس لیے اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اور یہی اللہ کے دین کے خلاف بغاوت ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ملک میں ویسے آپ کوئی قانون توڑ دیں، کوئی اور جرم کر لیں، الگ بات ہے، لیکن ملک کے خلاف بغاوت، حکومت کے خلاف بغاوت، ہاں یہ وہ جرم ہے جس کی سزا کم از کم موت سے کچھ نہیں، موت ہے کم از کم۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ بدعتی جنہوں نے آپ کے دین کو بگاڑا ہے، آپ ان کو حوض سے دور کریں گے، ان کو قریب نہ آنے دیا جائے۔ تو وہ حوض جس کے بارے میں دوسری تفسیر کی جاتی ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، فصلی پس نماز پڑھو، لربک اپنے رب کے لیے۔ یہاں پر گرامر کے لحاظ سے الفاظ آگے پیچھے ہیں، وہ لفظ جس کو بعد میں آنا تھا اس کو پہلے لایا گیا ہے، کس لیے؟ خاص کرنے کے لیے کہ صرف رب کی ہی نماز پڑھو، صرف اللہ ہی کے لیے نماز پڑھو، ونحر، اور صرف اسی کے لیے قربانی کرو، ذبح کرو۔ نحر کا لفظ جو ہے وہ ذبح کے لیے آتا ہے، اگرچہ نحر کا لفظ خاص طور پر کس ذبح کے لیے ہوتا ہے؟ اونٹ کی ذبح کرنے کے لیے۔ عام جانور کی ذبح کرنے، عربی میں اس کو ذبح کہتے ہیں، بکری ہے، گائے ہے، لٹا کر ذبح کرتے ہیں، اس کو ذبح کہتے ہیں۔ لیکن نحر کا لفظ خاص طور پر اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کو کھڑے کھڑے ہی اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نام کے لیے اس کی نماز پڑھو، اسی کے لیے قربانی کرو، ذبح کرو۔ اچھا، یہاں پر کیا تعلق ہے اس نماز کا، ذبح کا، قربانی کا آپ کو ملے ہوئے خیر کے ساتھ، کوثر کے ساتھ؟ کیا خیال ہے؟ آیتوں کا آپس میں کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑا قرآن کریم کی تفسیر کا یعنی کہ جو چیز جاننے والی وہ کیا ہے کہ آیتوں کا آپس کا تعلق کیا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے بھائیو۔ بعض اوقات جب اس تعلق کو نہیں سمجھا جاتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کچھ اور ہے، دوسری کچھ اور ہے، ایسے۔ حالانکہ قرآن کریم کی آیتیں تو آیتیں، بلکہ صورتیں بھی ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتی ہیں۔ تو آیتیں ملی ہوتی ہیں، ہر آیت دوسری آیت سے متعلقہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے بیان کیا کہ اللہ نے تجھ پر بہت بڑا انعام کیا ہے۔ اب اللہ کی اس نعمت کا حق کیا ہے؟ اس نعمت کا حق یہ ہے کہ صرف اس اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ تو یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے، سمجھے نا؟
اللہ کی ملی ہوئی نعمت کا شکر ہے کہ اسی کے لیے نماز پڑھی جائے اور اسی کے لیے ذبح کیا جائے۔ اور یہاں پر ایک دوسری بات اور عقیدے کے لحاظ سے معلوم ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ نماز کے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، اور نہ کو پڑھتا بھی ہے۔ اب ایسے کافر پڑھتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں سے ابھی تک ہم کو علم نہیں کہ ایسے بھی کوئی فرقہ جماعت ہو کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نماز پڑھتا ہو۔ کسی کی نماز پڑھنے کا معنی کہ وہ نماز ہو ہی ساری اس کے لیے۔ اب ایسے اور تو چیزیں ہیں، کوئی نظر نیازیں دینا، اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا، دعائیں کرنا، اس طرح کے کام تو ہوتے ہیں، لیکن براہ راست جو نماز کا طریقہ کار جو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، یہ عام طور پر اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو جس طرح نماز جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں پڑھی جاتی ہے، ایسے ہی ذبح بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ ذبح بھی، قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ ابھی بڑی عید کی قربانی پر ہی ہمارے ہاں قتل و غارت بھی ہوئی ہے اسی مسئلے پر کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کے اپنے رب کے نام کی اسی کے لیے نماز پڑھو، اسی کے لیے قربانی کرو۔ خود یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا حکم دیتا ہے۔ تو ذبح صرف بھائیو اللہ کے لیے ہے، اس لیے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، اور غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا معنی یا تو ذبح کرتے ہوئے نام ہی اس کا لیا کہ فلاں کے نام سے ذبح کرتا ہوں، جس طرح کے بات کرتے ہیں عیسائی ذبح کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، عیسیٰ کے نام سے، مسیح کے نام سے۔ ایسے ہی بات مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کے بجائے نام ہی اس کا لینا جس کی خاطر ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ تو کھلا شرک ہے، کوئی شک نہیں۔ یا یہ ہے کہ بسم اللہ تو پڑھی ہے، بسم اللہ کو اللہ کو پڑھا ہے اس کو ذبح کرتے ہوئے، لیکن ذبح کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ کسی اللہ کی مخلوق کا تقرب حاصل کرنا، اس کے قریب ہونا، اس کو راضی کرنا، یہ مقصد ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی شرک ہے، بلکہ ایسے کرنے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کی لعنت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ جس نے غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ بھی اونٹ، گائے، بکرا، مرغا ذبح کرنا تو بہت بڑی باتیں ہیں، ہم کو حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ صرف ایک مکھی کسی غیر اللہ کے نام پر چڑھا دی کسی نے اور جہنم چلا گیا۔ حدیث آپ کو شاید پہلے سنائی کبھی کہ دو آدمی جا رہے تھے، کسی قوم قبیلے کے پاس سے گزرے، ان کا کوئی بت تھا، کوئی درگاہ تھی، کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کے لیے کوئی نہ کوئی چڑھاوا دینا ہوتا ہے جانے والوں کو۔ تو یہ دونوں جب آئے تو انہوں نے کہا کہ کچھ چڑھاوا دو، تو ایک نے تو کہا کہ میں تو صرف اللہ کے نام کا دیتا ہوں اور کسی کے نام کا نہیں دیتا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کر دیا، آپ مانتے ہیں کہ داخل الجنہ، ہاں قتل تو ہو گیا لیکن سیدھا جنت میں۔ دوسرا آیا، اس کو کہا بھی تم کو چڑھاوا دو، اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جو چڑھاؤں۔ انہوں نے کہا چاہے مکھی مار کے چڑھا دو، ہماری رسم پوری ہو جائے، تاکہ بغیر چڑھاوے کہ تم نہیں جاؤ۔ اس نے مکھی ماری، چڑھا دی، کہ تم کہتے ہو چڑھاؤ، چلو میں چڑھا دی۔ آپ داخل النار، آپ ماتے کہ سیدھا جہنم میں۔ جان تو بچا لی اس نے، قتل تو نہ ہوا، مرنا تو تھا ہی آخر، تو آپ مرا تو کہاں گیا، آپ ماتے کہ سیدھا جہنم ہے۔ اگر غیر اللہ کے لیے مکھی چڑھانے والا جہنم کو جا رہا ہے بھائیوں، تو ہمارے ہاں بڑے بڑے بکرے، گائے، ان کو پال کر غیر اللہ کے نام پر جب دیا جاتا ہے، چڑھائے جاتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہے، کیا حکم ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اسی کے لیے قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، ان بے شک شانی کے معنی ہم کیا کیا ہے، دشمن۔ اور شانی وہ دشمن ہوتا ہے کہ جو ہر وقت طاق میں ہوتا ہے کہ آپ کو کیا نقصان پہنچتا ہے، آپ کو کیا کوئی اذیت پہنچتی ہے تاکہ وہ خوش ہو۔ دشمن طرح طرح کے ہوتے ہیں، ایک دشمن ہے آپ کے، اس کے ساتھ دشمنی ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو، لیکن ایک وہ دشمن ہے جو ہر وقت اس طاق میں ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ابھی کیا ہوگا تاکہ وہ خوش ہو۔ اس طرح کا دشمن اس کو کہتے شانی۔ مکہ والوں کی دشمنی آپ کے ساتھ اسی طرح کی تھی کہ ہر وقت انتظار میں ہوتے تھے کہ آپ کا کوئی نقصان ہو، آپ کو کوئی اذیت پہنچے، آپ کو کس طرح کی کچھ معاملہ ہو تو وہ خوش ہوں، تالیاں بجائیں، اس طرح کے دشمن۔ تو
تو اللہ ماتا ہے کہ ان کی دشمنیوں سے آپ پریشان نہ ہو، ان کے تان و تشنیوں سے کبھی پریشان نہ ہو۔ بیٹا فوت ہو گیا، اس کے فوت ہونے کا بھی غم، اوپر سے تان بازیاں، بجائے کہ افسوس کیا جائے، تعزیت کی جائے، چلو خاندان رشتہ دار تو ہے نا بھائی، چاہے آپ کے دین پر نہیں، آپ کے مخالف ہیں، لیکن خاندان رشتہ دار تو ہیں۔ لیکن یہاں پر کوئی نہ رشتہ داری کا پاس ہے، نہ کوئی خاندان کا لحاظ ہے، بلکہ تان بازیاں، بجائے تعزیت کرنے کے، بجائے حوصلہ دلانے کے، اور یقیناً بہت بڑی اذیتناک چیز ہے۔ اسی اللہ نے آپ کے اوپر یہ صورت نازل کی کہ آپ ان باتوں سے پریشان نہ ہو کہ آپ کا دشمن ہی هو الابتر۔ ابتر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے جس کی دم کٹی ہو، دم کٹی چیز کو ابتر کہتے ہیں کہ وہ دم کٹا۔ دم کٹے کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے آگے کوئی نسل نہ چلتی ہو، آگے جس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہتا ہو، اس کو کہتے ہیں ابتر۔ تو قریش کے مکہ کے لوگ آپ کے دشمن کہتے ہیں کہ محمد جو ہے ابتر ہو گیا، وہ ہم سے دین بدل کر پہلے ہی ہم سے کٹا ہوا تھا، اب جو ہے اس کے بیٹے اولاد یعنی فوت ہوگی تو اب بالکل ہی نام و نشان مٹ جائے گا۔ تان و تشنیع ہو رہی ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ آپ کا دشمن ہی دم کٹا رہے گا۔ اب وہ دیکھیے ذرا کیسے دم کٹا ہوا۔ ابو جہل آپ کا سب سے بڑا دشمن، جنگ بدر میں قتل ہوا اور اس کو پھینک کر کنویں میں ڈالا گیا، اور اس طرح کے مکہ کے بڑے بڑے سردار اس انداز سے وہاں پر قتل ہوئے، مارے گئے، اور ان کی اولادیں بھی بعض جو کفر پر تھیں وہ قتل ہو گئے، مارے گئے اس طرح اس انداز سے، اور جو زندہ رہے وہ زندہ رہ کر کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے۔ ابو جہل ہی کا بیٹا اکرمہ اپنے ابو جہل کے نام سے آپ سنا ہوگا کبھی، کہ اسلام کا بدترین دشمن، بلکہ جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت بڑا جو نقصان ہوا، وہ نقصان پہنچانے والا ایک یہ بھی شخص تھا، کیونکہ ایک کمانڈر تھا فوج کا، تو اس نے بڑا نقصان دیا مسلمانوں کو، لیکن آگے چل کر یہی مسلمان ہوتا ہے۔ اور ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں اس نے کتنے بڑے بڑے مارکے کیے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، کہ اپنے باپ کا دین جو جہالت کا دین تھا، کفر کا دین تھا، اس کو مٹانے کے لیے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ ابو جہل ہے جو ابتر ہے، ہاں جی، ابو لہب ہے جو ابتر ہے، آپ کے دشمن ہیں جو ابتر ہیں، ان کا دین بھی مٹ گیا، دین بھی ان کا ختم ہو گیا، اور ان کی نسلیں بھی ختم ہو گئیں۔ نسلیں ختم ہو گئی، کیا ابو جہل کی کوئی نسل نہیں ہے؟ لیکن وہ اس کا بیٹا تو تھا بھی۔ ابو لہب کی بھی نسل ہے باقی، لیکن کبھی سنا ہے کسی آپ سے کہ ابو لہب ہی ہے، یہ ابو جہل ہی ہے؟ کسی نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہو کہ میں ابو جہل کی نسل سے ہوں؟ کیا خیال ہے؟ یقینی طور پر ان کی نسلیں موجود ہوں گی، لیکن آپ کو کہیں پوری روئے زمین میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جو اپنی نسبت ابو جہل سے کرتا ہو، جو اپنی نسبت ابو لہب سے کرتا ہو، کسی اور دشمن سے کرتا ہو۔ لیکن کیا آپ کو ملے گا کہ یہ ہاشمی ہے، یہ قریشی ہے، یہ علوی ہے، یہ حسینی ہے، یہ اس طرح کے نام آپ کو ملیں گے، سمجھے نا؟ صرف آپ کی ایک ہی بیٹی سے اللہ نے آگے نسل چلائی، کون؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس کی نسل سے آج اللہ کے فضل سے زمین بھر میں آپ کی اولاد موجود ہے، موجود بھی ہے، اور نسبتیں بھی موجود ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہاشمی ہے، خود بھی اس کو فخر ہوتا ہے کہ میں ہاشمی ہوں، اور لوگ بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ فاطمی ہے یا حسینی ہے یا جو بھی اس طرح کا نام کہ آپ کی نسل سے ہے، لوگ اس کو ایک تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، اصل تو عمل ہے۔ ہاں اگر نیک متقی ہے تو کوئی شک نہیں کہ آپ کا رشتہ دار بھی ہونا، آپ کے نسل سے ہونا اور تقوی نیکی پر ہونا، کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا مقام ہے۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے اللہ ماتے کہ آپ کے دشمن ہی ان کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ آپ کو ابو لہب بھی ابو جہل ہی نہیں ملے گا، لیکن ہاشمی، قریشی اور یہ لوگ ملیں گے آپ کو۔ ایک تو نسل آپ کی وہ جو آپ کی حقیقی ذات، آپ کی نسب کی نسل ہے، اور دوسری آپ کی وہ آپ کی روحانی اولاد جو دنیا کے کونے کونے میں ہے۔ آج مسلمانوں کی آبادی زمین پر کتنی ہے؟ 57 کروڑ، ایسے بھی زیادہ، میں خیال تو 2.25 کروڑ کے قریب، 2.25 ارب کے قریب دنیا کی آبادی ہے،
وہ آبادی جو آج آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، کہ کسی بھی فرقے جماعت کے ہوں، کسی بھی گروہ کے ہوں، سبھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور آپ کے نام پر مر مٹتے ہیں. یہ ہے اصل آپ کی اولاد، آپ کی روحانی اولاد، جو آج 1450 سال کے بعد بھی باقی ہے، بلکہ قیامت تک جاری رہے گی. تو بھائیو، یہ ہے اصل، یہ اصل کسی بندے کی نسل. فرعون ہلاک ہو گیا، اس کی مر مٹ گئی، اس کی نسل بھی ختم ہو گئی. ابو جہل، اس طرح کے اور دشمن کافر مر مٹ گئے، ان کی نسلیں بھی ختم ہو گئیں. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے صحابہ بھی، کو اپنے آپ کو صدیقی کہلاتا ہے، کو فاروقی کہتا ہے، سمجھے نا، کو علوی کہلاتا ہے. آپ کی طرف تو کیا، بلکہ آپ کے صحابہ کی طرف بھی لوگ نسبتیں کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. تو بھائیو، یہ ہے اصل مقام، یہ ہے اصل عزت. تو اللہ مانتا ہے کہ آپ ان کافروں کی باتیں سن کر کہیں پریشان نہ ہو جاؤ کہ آپ کا دوسرا بیٹا فوت ہو گیا تو نسل ختم ہو جائے گی. ایسی باتیں نہیں ہیں. نسلوں کو چلانا، زندہ رکھنا، باقی رکھنا رب کائنات کی اس کا کام ہے، اس کے اختیار میں ہے. جیسے ما ان شانئک هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی وہی دم کٹا ہے، وہی بے نسل بے نام ہونے والا ہے. دوبارہ دیکھیے پھر سے معنی، انا بے شک ہم نے اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا، الکوثر، حوض کوثر عطا کیا، بہت بڑی خیر و بھلائی عطا کی. فصلی، پس نماز پڑھو، لربک، اپنے رب کے لیے، منحر، اور قربانی کرو، ذبح کرو اسی کے لیے. ان بے شک شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، بے نام و نشان ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. اس سے پہلے کہ بھائی اٹھیں، آپ سبھی کو دعوت دی جاتی ہے آنے والے جمعہ کے دن آپ کے پاس ہی یہاں پر حال ہے، ابو ماہر حال، اپنے ابو ماہر حال، کہ جہاں پر 5 بجے سے لے کر انشاءاللہ اردو میں پروگرام رہے گا آپ سبھی بھائیوں کے لیے. بس یہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی بھائی آنا چاہتے ہوں اپنے سجاد بھائی، اسلم بھائی کے پاس بتا دیں تاکہ تعداد کا ہمیں علم ہو. سبھی ٹھیک ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.